وہ مٹی کہنے لگی کہ میں نے اصل میں چند دن خوشبو میرے لیے مجھ سے اس لیے آ رہی ہے کہ میں نے چند دن ایک پھول کے ساتھ گزارے ہیں، ورنہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں ایک مٹی ہوں، میرے اندر کچھ نہیں آ سکتا، یہ صرف اگر میرے اندر خوشبو آئی ہے تو اس پھول کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ خوشبوئیں ہمارے اندر جو ہیں یہ ہمارے اچھے دوستوں کی وجہ سے ہیں، برے دوستوں کی وجہ سے بدبوئیں آتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو خوشبو والے ہیں۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید کیسے گزاریں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو آپ نے جو عبادات کی، تراویح پڑھی، اللہ کو یاد کیا، آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرمایا کہ جس میں آپ اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا سکتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو رمضان آئے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آپ نے جو عبادات کی، اللہ کو یاد کیا، اس پہ شکر ادا کریں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ پہلا کام ہے جو عید والے دن آپ نے کرنا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ تو اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک مہینہ عطا کیا جس میں آپ نے اپنی بخشش کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، دعائیں کی اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا کام کریں کہ آپ استغفار شریف پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ عید والے دن اس کی کثرت کریں۔ اور استغفار شریف کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو مخاطب کر کے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ لَكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو آسمان سے وہ بارشیں نازل کرے گا، وہ یمددکم باموال وبنین، وہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں باغات عطا فرمائے گا، جنتیں عطا کرے گا اور نہریں عطا کرے۔ اور پھر عید والے دن فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے رب سے پناہ مانگیں شیطان مردود کی، کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے اس شیطان مردود سے۔ اور پھر عید والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتہ میری بارگاہ میں وہ درود لے کے حاضر ہوتا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جب بار بار آپ کا نام آ رہا ہو کہ فلاں کی طرف سے درود آیا ہے، فلاں کی طرف سے درود آیا ہے، فلاں نے درود بھیجا ہے، تو درود پاک کی آپ کثرت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں زمین و آسمان کے اندر بہت ساری چیزوں کو گن سکتا ہوں، میں ریت اور مٹی کے ذرات کو گن سکتا ہوں، میں درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی ذات پر کوئی درود پڑتا ہے میں اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال حکیم الامت بنے تو آپ سے پوچھا گیا آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے گن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ اپنے پیاروں کو یاد کریں، قبروں پہ جائیں۔ سرکار نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبروں سے کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو۔ عید کے دن عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ روزوں کے اندر جو فضول و لایانی چیزیں ہو جاتی ہیں ان کو حدیث کے مطابق ختم کرنے کے لیے اور روزوں کو رب کی بارگاہ میں صاف ستھرا پیش کرنے کے لیے ہمیں صدقہ فطر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو مقبول ہوگا، اگر عید کے بعد ہوگا تو ایک صدقہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ عید سے نہ پڑھنے سے پہلے یہ صدقہ فطر یاد رکھیں کہ عید والے دن جو کرنے کا کام ہے جو بہت عام ہے، بری صحبت سے بچیں۔
دوست چاہتے ہیں کہ عید والے دن آپ کا سب کچھ لٹ جائے، کوئی باز اللہ وہ حرام خوری کی دعوت دے رہا ہے، کوئی شراب کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی غلط کام کی دعوت دے رہا ہے، عید والے دن رب کو یاد کرے اور سوچے کہ جیسے آپ نے رمضان کے اندر اللہ کو یاد کیا، ایسے اس دن بھی آپ کبھی بھی رب کو ناراض نہیں کریں گے۔ عید والے دن اپنے دوست جو تمہارے وہ دوست ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف مائل کر سکتے ہیں، ان سے پرہیز کریں، اور یاد رکھیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ یہ دوست کا رشتہ کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ ایک دن حمام میں مٹی سے پوچھا گیا کہ اے مٹی تیرے اندر خوشبو کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گلے نشستم، جمال ہم نشید منصر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ مٹی کہنے لگی کہ میں نے اصل میں چند دن خوشبو میرے لیے مجھ سے اس لیے آ رہی ہے کہ میں نے چند دن ایک پھول کے ساتھ گزارے ہیں، ورنہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں ایک مٹی ہوں، میرے اندر کچھ نہیں آ سکتا، یہ صرف اگر میرے اندر خوشبو آئی ہے تو اس پھول کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ خوشبوئیں ہمارے اندر جو ہیں یہ ہمارے اچھے دوستوں کی وجہ سے ہیں، برے دوستوں کی وجہ سے بدبوئیں آتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو خوشبو والے ہیں، وہ آپ کو اگر کچھ نہ بھی دیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے کم از کم خوشبو آپ کے اندر ضرور رہے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ یہ عید والے دن کرنے والے کام ہیں۔ عید والے دن اپنے پیاروں کو یاد رکھیں اور محبت پیار ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا عہد کریں کہ عید کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، بڑا خاص دن ہے جس دن اللہ کی بارگاہ سے آپ کو انعامات مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔